جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے بعض دیہاتوں میں جو حالات ہیں وہ ہمارے شہروں سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ آج ضرورت ثمر کی ہے، اگر ہم نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فلسفہ شہادت کو دیکھنا ہے۔ ایک واقعہ عرض کروں گا، فقط ایک واقعہ، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے، لیکن آپ کی حیات طیبہ کو اگر 3 حصوں میں دیکھیں، پہلا حصہ جو حضور علیہ السلام کی ظاہری ہی حیات کا ہے، دوسرا حصہ آپ کے وصال مبارک سے لے کر 8 ذو الحجہ خانہ کعبہ تک کا ہے، اور تیسرا حصہ میدان کرب و بلا کے سفر کا اور وہاں کی شہادت اور بعد از شہادت کا ہے۔ جتنے فضائل ہیں، پوری ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں، جتنے فضائل، جتنے مناقب امام علی مقام سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہیں، یہ کتنی عمر مبارک کے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کے لگ بھگ تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ حضور کے وصال مبارک کے وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ میرا سوال یہ ہے، فضائل، مناقب، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے یہ تمام تر فضائل کے واقعات، مناقب اور ان کے تمام تر واقعات جو حضور نے ارشاد فرمائے، وہ کتنی عمر مبارک میں فرمائے؟ 6 سال کی عمر تک، ولادت با سعادت سے لے کر 6 سال کی عمر مبارک تک یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ بچپن، ابھی سال کی عمر مبارک، کم و بیش سال کی عمر مبارک، میری طرف دیکھیے، تربیت کا جس کو آج اپنی نسلوں میں، اولادوں میں منتقل اور ان کے اندر کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی 1 سال کی عمر مبارک، اور اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں تو بندہ عبادات کا مکلف کب ہوتا ہے؟ جب عاقل ہو، جب بالغ ہو، جب عاقل ہو، چونکہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں عاقل اور بالغ، احکام کا مکلف تب ٹھہرتا ہے۔ 1 سال کی عمر مبارک بچپنا ہے، صدقہ کی کھجوریں پڑی ہیں، امام علی مقام نے ایک اٹھائی اور اپنے منہ مبارک میں ڈالی، حضور نے فرمایا بخ بخ یا حسین، اے میرے پیارے حسین نکال دو، اے میرے پیارے حسین نکال دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام علی مقام ظاہری اعتبار سے شرعی امور کے تحت مکلف تھے؟ حضور نے کیوں فرمایا نکال دو؟ شہادت میں تیر تو اتنے برسائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جتنے ہم خطیبوں نے، نقیبوں نے، واعظوں نے جتنے تیر امام علی مقام کو مارے ہیں، اتنے تو یزیدیوں نے بھی نہیں مارے تھے۔ ادھر سے تیر آیا اور امام پاک کو یوں لگا، ادھر سے تیر آیا اور یوں لگا، ادھر سے تیر آیا اور یوں لگا۔ میرا سوال ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ سب تحریر کر رہے تھے؟ اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے جی تاریخ میں ہے اور فلاں کتاب میں، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر میدان کرب و بلا میں 2 طرح کے لوگ موجود تھے، ایک یزیدی لشکر کے، ایک حسینی لشکر کے۔ حسینی لشکر کا کوئی محب اہل بیت مجھے دکھاؤ تو صحیح جو امام علی مقام کی شہادت کے واقعہ کو لکھنا عزیز سمجھے اور محب اہل بیت ہوتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ کیا کوئی محب اہل بیت ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ تاریخ میں آنے والے تیروں کے انداز کہ ادھر سے یوں آیا اور امام پاک نے یوں ہاتھ کیا، آپ گھوڑے سے یوں تشریف لائے، آپ نے یوں کیا اور یوں کیا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ لکھنے والا کوئی حسینی تھا؟ اگر حسینی مورخ نہیں تو لازمی بات ہے مد مقابل یزیدی لشکر کے لوگ تھے، اور اگر انہوں نے تاریخ لکھی ہے تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یزیدی مورخ
امام علی مقام کے حق میں تاریخ لکھے گا یا مخالفت میں؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، تیسرا سوال یہ ہے، اگر وہ امام علی مقام کے حق میں نہیں لکھ رہا تو کیا امام پاک پہ ظلم و ستم اور آپ کے اور میرے آنسو نکلوانے کے لیے اور جیبوں سے کچھ چیزیں وصول کرنے کے لیے یہ جو کیفیت اور یہ جو عالم بیان کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ تو بیان کیا جاتا ہے، امام علی مقام کی غیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ شجاعت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ حمیت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ ان کا ڈٹ جانا کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ان کا نڈر اور بے باک ہونا کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسن حسین کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ امام حسین تن تنہا ہو کر ہزاروں کے مد مقابل کھڑے ہو کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حضور کا نواسہ ہے جو کٹ تو سکتا ہے نہیں سکتا؟ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یا رسول اللہ، یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ آج ینگ جنریشن کو، نسل نو کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ حسین فقط مظلوم نہیں، حسین وہ شجاع ہے جنہیں حضور نے فرمایا تھا جس نے میری شجاعت دیکھنی ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے، جس نے میری بہادری دیکھنی ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے، جس نے میری حمیت دیکھنی ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے، اور جس نے میری غیرت دیکھنی ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ یہ حضور نے شجاعت کا تمغہ امام علی مقام کو خود عطا کیا، سخاوت کا تمغہ حضرت امام حسن کو عطا کیا، اور شجاعت کا تمغہ حضرت امام حسین کو حضور نے عطا کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخ میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر تاریخ ہی کی بات کرتے ہو تو سب سے پرانی تاریخ تاریخ تبری ہے، جس کا گہرائی سے نچیز نے جو مالک کی توفیق ملی دیکھا ہے۔ تاریخ تبری 4 صدی ہجری کی ہے، 4 صدی ہجری کی، اور تاریخ اسلام کی ایک پرانی کتاب ہے، اس میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا، لیکن باوثوق اعتماد نہیں۔ علامہ ابن حجر حیثمی نے لکھا، لیکن تیروں کے آنے کی تعداد نہیں لکھی، تلواروں کے لگنے کی تعداد نہیں لکھی، برچھیوں کے لگنے کی تعداد نہیں لکھی۔ جو بات کے واقعات باوثوق ذرائع سے ہیں ان کو لکھا، یزید کے کردار کو لکھا، یزید کی سوچ کو لکھا، اس کی فکر اور اس کے نظریے کو لکھا، اور وہاں پہ امام حسین کی غیرت و شجاعت کا ذکر کیا کہ تن تنہا ہزاروں کے مد مقابل کوئی ڈٹ سکتا ہے، نہ بک سکتا ہے، نہ چڑھ سکتا ہے، وہ امام حسین نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ آج اپنی نسل نو کو، ینگ جنریشن کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ کٹ جانا، نہ بکنا نہ جھکنا، اور کٹنے کے بعد بھی مٹو گے نہیں، مٹائے نہیں جاؤ گے۔ جیسے آج یزید کو پلید کہہ کے دنیا پکارتی ہے، جو ناپاک نظریات رکھتا ہو وہ دکھنے میں یہ بھی نظر آئے کہ امام علی مقام کو اس نے شہید کر دیا، لیکن آج بھی اگر کوئی پلید ٹھہرا تو یزید ٹھہرا، کوئی پاک ٹھہرا تو وہ حسین ٹھہرا۔ قرآن سے، سنت سے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا جزینیز اللہ کا یہ ارادہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے ارادے میں پاور کتنی ہے؟ تیرا میرا ارادہ ہو کہ ٹوٹ سکتا ہے، اللہ کے ارادے میں اتنی پاور ہے
اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن، جب وہ ارادہ کرتا ہے دو حرف ادا کرتا ہے، کاف اور نون، کن، کاف اور نون، کن، تو پھر خود ہی قرآن میں فرماتا ہے فیکون، ادھر کن ادا ہوتا ہے، ادھر ہر چیز سامنے نظر آتی ہے، ہر چیز سامنے نظر آتی ہے۔ تو اگر یہ زمین، یہ آسمان، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ تحت، یہ فوق، یہ سب کچھ اگر کن کہہ کے بنا سکتا ہے تو پھر جان لیجئے وہی فرما رہا ہے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا ستھرا کر لے کہ کسی کے ذہن کی ناپاکی بھی آپ کے قریب نہ جا سکے۔ اور اس کو اگر آپ آسان پیرائے میں سمجھنا چاہیں اس آیت کے ترجمے کو، تو اس کی آسان مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے رجس، ناپاکی۔ اب ناپاکی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ناپاکی کا موجود ہونا اور ایک ہے ناپاکی کا لگ جانا۔ موجود ہونا ہو سکتا ہے لگے نہ لگے، ہو سکتا ہے لگے نہ لگے، لیکن جو لگی ہوئی ہے اس کا تصور تو اٹیچ ہے۔ یہاں قرآن کی آیت کو سمجھیں، لیذہب عنکم الرجس، یہ ناپاکی دور ہے، توجہ میری طرف، ناپاکی دور ہے، یطہرکم، اور اتنی دور ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی دور ہے۔ تطہیرا، یہ بتاتا ہے کہ اے اہل بیت تم اتنے پاک ہو، ناپاکی ابھی وہ بنی ہی نہیں جو تمہارے قریب آتے تھے، وہ ناپاکی ابھی بنی ہی نہیں۔ تو جو ناپاکی ابھی بنی نہیں، اس ناپاکی کو حضور کے گھرانے کے قریب تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور سنیے، اس پر دو دلیلیں عرض کروں۔ پہلی دلیل، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، آپ سنتے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل، توجہ میری طرف، سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، توجہ میری طرف۔ عمر مبارک 6 سال سے کم اور جنتی جوانوں کے سردار، 1400 سال سے زائد تو ابھی ہو گئے، 1450 سال حضور کے وصال مبارک، اور پتہ نہیں پیچھے کتنے آنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا نا بھائی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا 100 سال تو تقریباً راندہ ہے، ہوں نہ گرنا شروع کر دیتا۔ بھائی حضور نے فرمایا آنا والقیامت کہات ہیں، فرمایا میں اور قیامت ایسے قریب قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ قیامت۔ تو ابھی قیامت آنے والی ہے، کب آتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، یا جس کو اللہ علم عطا کرے اس کے علم میں ہے، جس کو اللہ علم عطا کرے اس کے علم میں ہے۔ 1400 سال ابھی بیت گئے، کچھ بیتیں گے، پھر نفخہ اولا پھونکا جائے گا، پھر نفخہ اولا اور نفخہ ثانی کے درمیان 40 یا 50 سال کا فرق ہوگا، اس کے بعد نفخہ ثانی پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، پھر جنت اور دوزخ، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں۔ حضور نے ہزاروں صدیاں پہلے فرمایا کہ میرے حسن میرے حسین جنتی نہیں، یا جنتی جوانوں میں سے نہیں، بلکہ جنتی اور جنتی جوان اور جوانوں کے سردار۔ اچھا جنت میں ناپاک تو جا نہیں سکتا، ناپاک تو جا ہی نہیں سکتا، جنت میں ہوں گے پاک، تو اس سے ثابت ہوا
امام علی مقام 6 سال کی عمر تک بھی پاک، پھر جوانی تک بھی پاک، پھر شہادت تک بھی پاک، پھر قیامت تک بھی پاک، پھر قیامت کے بعد جنت اور دوزخ آئے گی، جنت میں داخلے کے بعد بھی پاک اور ہمیشہ ہمیشہ پاک۔ پوری کائنات میں کسی کے بارے میں یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ بتائیے نا یار، دے سکتے ہیں؟ اس سے ثابت ہوا امام علی مقام کے وجود مقدس میں بال بال بھی پاک، نفس نفس بھی پاک، قطرہ قطرہ بھی پاک، جن کا تن بھی پاک، جن کا من بھی پاک۔ یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات گرامی۔ اچھا سنیے، ایک مقام۔ دوسرا مقام، یہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ناپاکی کے عالم میں آدمی نہیں آ سکتا، ناپاکی کے عالم میں آدمی نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا آنا و علی، فرمایا ایک میں اور ایک میرے پیارے علی جس حال میں بھی ہوں مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ کسی لمحے بھی ہم دونوں مسجد میں نہ آ سکیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے اپنے لیے یہ اعلان کر دیا کہ کسی حالت میں بھی میں اور میرے علی مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، مسجد سے جا بھی سکتے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ علی ہر حال میں پاک۔ پھر ایک روایت جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ لفظ نہیں، لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ کی والدہ ماجدہ بھی پاک۔ تو جب اتنے پاک ملیں تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ اور سنیے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا وصال کا وقت آیا، اس کو علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسرائیل نے رخت سفر باندھا، اللہ نے فرمایا اسرائیل کہاں؟ عرض کیا اے بار الہ میں تیرے نبی کی شہزادی کی روح کو قبض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اسرائیل تو غیر محرم ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ بیٹھے ہیں یہاں، اے اسرائیل تو غیر محرم ہے۔ جو حضور سے پہلے نہ کسی سے پوچھ کے گیا نہ حضور کے بعد کسی سے پوچھ کے جائے گا، مگر حضور کی شہزادی کی بات آئی، اللہ نے فرمایا تو غیر محرم ہے۔ عرض کیا یا بار الہ پھر ان کی روح کو کون لائے گا؟ فرمایا میں نے آج قانون بدل دیا ہے، پہلے تم جاتے تھے آج میں جاؤں گا۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کی روح مبارک کو لینے خود خدا آیا، جیسے اس کی شایان شان ہے، اور وہ خود ان کو لے کے گیا۔ میدان محشر ہوگا، حکم ہوگا غضوا ابصارکم، نگاہیں جھکا لو، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کا گزر ہوگا۔ نبی رسول پیغمبر پوری انسانیت آنکھوں کو بند کر کے کھڑی ہوگی، نبی کی شہزادی کا گزر ہونے جا رہا ہے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو، کچھ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور کچھ نکل رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ہی رہیں تو ان کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو، حضور کی محبت پہ، قرآن سے تعلق پہ، اور حضور کی آل پاک کی مودت اور محبت پہ۔ اس کے لیے ان 3 چیزوں کی محبت اور نسبت کے لیے فقط تن کا ہونا کافی نہیں، اس کے لیے من کا ہونا لازم ہے۔ آخری بات اور اجازت چاہوں گا، یزید کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟
قرآن کا حافظ نہیں تھا، دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ نہیں دیتا تھا، امامت نہیں کرواتا تھا، نمازیں ادا نہیں کرتا تھا، تو پلید کیوں ٹھہرا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، پلید کیوں ٹھہرا؟ وہ تن کو صاف کرتا تھا، من کا پلید تھا، ظاہر کو ستھرا رکھتا تھا ظاہرا، لیکن باطن کا ناپاک تھا۔ فرق واضح ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کی تلاشی لینا ہوگی کہ کیا تن کے ساتھ ہم من کے بھی پاک ہیں کہ نہیں ہیں، جسم کے ساتھ دل کے بھی پاک ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، نام امام حسین کا لیتے ہیں اور کردار یزید کا اپناتے ہیں، محب اہل بیت کے بنتے ہیں اور طریق یزید کے چلتے ہیں، تو یہ حسینیت نہیں۔ حسینیت دور معیارات نہیں چاہتی، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اور اگر موم ہونا چاہتا ہے تو پھر تن کے ساتھ اپنے من کو پاک کر، اور اگر من کو پاک کرنا چاہتا ہے تو سن، عارفوں کے سلطان نے یہ نسخہ عطا کیا، الف اللہ، چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ یہ کہاں لگتی ہے؟ کہاں لگتی ہے؟ اور یاد رکھیں، اگر یہ من میں نہیں نا تو 40 سال پہلے پڑھ کے تے متھے تے نشان بن گیا، 40 ہو رہی پڑھ، معراج نہ مل سیا۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا نا، اور باروں ململ دھونا ہے تے کدی اندروں ململ دھو، اے بار دا دھوتا کیے جے تیرا اندر پاک نہ ہو۔ ہمارے جنگ کے ناصر ہیں، انہوں نے کہا تھا، بے چین لوگو تے چین گولو تے پھر کے ساری دارین گولو، قدم قدم تے یزید ملدن، خدا دے بندے حسین گولو۔ اب حسینی بننا ہے تو پھر حسین کی تلاش ضروری ہے، لازم ہے، اور حسین کی تلاش اگر کرنی ہے تو اس کا نسخہ اول یہ ہے، یہ نسخہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری چاہیے۔ یہ چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مرید ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی عوامی ہے، عالم ہے یا ان پڑھ ہے، سب پہ لازم ہے، کیونکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن مال اولاد جائیداد کام نہیں آئے گی، سلامتی والا دل کام آئے گا، اور دل کی سلامتی اللہ کے ذکر میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا ایمان والے وہی ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر تن کے بھی حسینی بنو اور من کے بھی حسینی بنو، جسم کے بھی حسینی بنو اور دل کے بھی حسینی بنو، ظاہر بھی حسینی ہو اور باطن بھی حسینی ہو، اور اسی کے اوپر اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ سے عشق مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جائے گا، محبت رسول کا دامن چھوٹ جائے گا، اتباع مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جائے گا، مودت اہل بیت کا دامن چھوٹ جائے گا، نسبت صالحین اور اولیاء کاملین کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ اول یہ اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں پیران دے نال نسبت ہے تے تاں بھی کھیندا بیٹھا ہے، اگر نسبت ہووے تاں بھی لازم ہے، اگر نہ ہووے تاں بھی لازم ہے۔ مرید کہیں کے بھی ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ بندے تو اس کے ہو نا، اس سے سروکار ہے۔ کس کے بندے؟ اس کے بندے، اور جو اس کا بندہ ہے اس پہ یہ فرض عین ہے، اس پہ یہ لازم ہے کہ یہ حاصل کر کے اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کرو، کیونکہ جس کا کنیکشن اس سے جڑ جاتا ہے، قرآن میں اعلان ہے، اللہ ہو، یہ کیا لکھا ہو؟ کیا لکھا ہو؟ اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
فرمایا یہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے، انہیں ظلمات سے نکال کر اپنے نور میں داخل کر دیتا ہے۔ تو جس کا یہ دوست بن جائے پھر نفس شیطان کی مجال نہیں کہ اس کے قریب آئے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خانسا، پھر وہ چھوڑ جاتا ہے۔ آؤ یہ حاصل کر کے اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کرو اور اسی پر اپنی اولادوں کی تربیت کرو، ورنہ آپ قبروں میں ہوں گے اور اولادیں کہیں اور ہوں گی۔ ہم قبروں میں ہوں گے، اولادیں کہیں اور ہوں گی۔ ان کو اگر اپنا بنانا ہے تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا بناؤ، اہل بیت کا بناؤ، اور ان کا تعلق قرآن سے استوار کرو، سنت سے استوار کرو، حضور کی تعظیم اور آداب سے استوار کرو، حضور کے اخلاق سے استوار کرو، اور حضور کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، ہم بھی اور اپنی اولادوں کی بھی۔ اور اسی بات پہ اجازت چاہوں گا کہ اولادوں کی تربیت کوئی 4-5 سال کے بعد نہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو ہمیں لوری لا الہ الا اللہ کی ملتی تھی، کیوں جی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ لوری کس کی ملتی تھی؟ اب ساز کی ملتی ہے، ساؤنڈ کی ملتی ہے، میوزک کی ملتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کے مرنے کے بعد یہ قرآن لے کر آپ کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ موبائل کے ساتھ کھیلیں گے؟ آپ کی قبر پہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب فرشتوں کے شکنجے میں ہم ہوں گے تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں آپ راحت اور سکون پائیں، چین اور قرار پائیں، اطمینان اور امن پائیں، تو آج اپنی اولادوں کی تربیت قرآن کے طریق پہ کریں، سنت کے طریق پہ کریں، اولیاء، اہل اللہ، اللہ والوں کی نسبت اور تعلق پہ۔ تو پھر دیکھنا آج آفتیں آتی ہیں، ہم کہتے تھے جو ایک یتیم دیا اللہ دار شلائیں دی، ہون حلاوے نہ پتہ لگتا ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، ایک یتیم دیا، بزرگ بیٹھے انہوں کو پوچھو ایک ناحق قتل ہو گیا نا تو رتی انیری چل دیا ہے کہ نہیں چل دیا؟ نچیز نے 1-2 دفعہ دیکھی، سرخ آندھی چل دی، ہون چل لے نا، ہون تا ایک چھوڑ درج نہ چھوڑ سینکڑے ہی لگے جامن تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کتھے گئی ہو آہا تے کتھے گیا ہو قاتل جس دوتے سرخاں؟ اے جڑی مغرب دے پاس سے سرخی ہے آج بھی۔ علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ساوی علی الجلالین دے اندر لکھا ہے، علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر المعانی دے اندر لکھا، علامہ ابن حجر حیتمی نے السوائے کے محرقہ دے اندر یہ گل لکھی ہے کہ اے پہلے سرخی کوئی نہیں، اے امام علی مقام دی شہادت تو بعد ظاہر ہوئی اور قیامت نہیں راسی، اے پہلے سرخی نہیں، اے امام علی مقام دی شہادت تو بعد ہوئی ہے، اے آسمان بھی رننا ہے زمین بھی رنی ہے، تلو وٹا پٹے نہ تا خون نکلنا، آسمان نے خون دیان سبحیان امام علی مقام دی شہادت تے تے جس لئے وجود اتنے پاک ہوئن آسمان بھی روندہ ہے زمین بھی روندی ہے، تے جس لئے وجود ناہل ہوئن تو وقت سرخت کیا ہوں کوئی سفید آن دیتا چلا کے بکھاؤں، ایک آن العرش دا کیا کریں کہ دی زمین ہی ہلی ہے، کسے یتیم دی آنا، تو اس واسطے یا ساڑھے واسطے اسباق مزید سبق لمن دی ضرورت نہیں۔ تے شہادت دا سب تو بہترین پیغام ہے کہ اپنے وجود اتنا پاک کرو، اسا مسکران دے جا رہے ہوئے، آسمان بھی رو رہے ہوئے، زمین بھی رو رہی ہوئے۔ اے تدوں ہو سکتا ہے جدوں اساڑا تن بھی پاک، اساڑا من بھی پاک، اسا جسمانی طور تے بھی حسینی، اسا قلبی تے روحانی طور تے بھی حسینی ہوئے اسے، تو انشاءاللہ شرف تے مقام نصیب ہو سی، اور اس دی اکائی وہ اسم اعظم اللہ پاک دا نام ہے۔ اس دنال رشتہ ناتا جوڑ کے ایک کامیابی حاصل کریے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے، مودت اہل بیت اطہار اساڑے قلب اور روح دے اندر جہاں گزی فرماوے۔
اللہ تعالیٰ ساڈے ظاہر نو تے باطن حسینی بنن دی توفیق خاص عطا فرماوے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.